وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم معظم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع آدم کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے انسانی نسل کا سلسلہ چلا۔ اللہ نے مرد کو بھی بنایا، عورت کو بھی بنایا ہے، لیکن دونوں کی ساخت میں، تخلیق میں فطری اور نیچرلی فرق ہے۔ مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے بنسبت عورتوں کی، مرد کے مقابلے میں عورت میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن مکلف دونوں ہیں، مرد بھی ہے عورت بھی۔ نماز کی مکلف عورت بھی ہے اور نماز کا مکلف مرد بھی ہے، روزے کا مکلف مرد بھی ہے اور عورت بھی۔ جن چیزوں کا مکلف بنایا گیا ان میں سے ایک اہم چیز ہے علم اور عمل، یا کہہ لیجئے تعلیم اور تربیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسلام نے علم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، تربیت کے بارے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا۔ جیسے مرد کی تعلیم ضروری ہے، عورت کی تعلیم بھی ضروری ہے، بلکہ عورت کی تعلیم زیادہ ضروری ہے۔ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ یعنی جب ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد، ایک پرسن وہ پڑھتا ہے، اور جب ایک عورت پڑھتی ہے تو ایک پورا خاندان پڑھتا ہے۔ جیسے مرد کی تربیت ضروری ہے، ایسے عورتوں کی تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ روایات میں عورتوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مردوں میں ہی عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا۔ 17 لوگ لکھنا جانتے تھے، صرف 17 لوگ۔ عورت اس کو پڑھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے جو ابتدا کی، بگننگ، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کی۔ یعنی پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ روزہ رکھو، پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ زکوٰۃ دو، بلکہ پہلا جو حکم آیا ہے وہ یہ کہ پڑھو پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اشارہ تھا اب تک جہالت کا دورہ تھا، اب پڑھنے کا دورہ ہوگا۔ اسلام نے تعلیم کو اتنی اہمیت دی۔ اور تربیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کو تربیت دے، یہ 1 سا کھجور صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ 1 سا یعنی مقدار۔ وجہ ظاہر، اس لیے کہ تربیت کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، وہ جتنوں کی تربیت کرے گا سب کا ثواب آپ کو ملے۔ اور عورتوں کی تربیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے خاص تاکید فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین،
جو آدمی 2 بچیوں کی تربیت کرے گا، فرمایا کن لہو سترا من النار، وہ جہنم سے اس کے لیے ڈھال بن جائے گی، یعنی وہ جہنم میں جانے سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، لڑکیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھلایا، ان کی تعلیم کی، تربیت کی، فَزَوَّجَهُنَّ، ان کی شادی کرا دی، فرمایا کہ یہ اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج ہے، یعنی لڑکیاں پیدا ہوتے ہی ان کو قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیسی کایا پلٹی ہے، باقاعدہ امام بخاری نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے بخاری شریف میں، اس چیپٹر کا عنوان ہے باب عظت الامام النساء و تعلیمہن۔ امیر المومنین کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہاں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ عورتوں میں واعظ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کے اندر تو عورتیں مسجدوں میں آتی تھی اس لیے کہ فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، بعد میں فقہا نے منع کر دیا اس لیے کہ مسجد میں آنے سے فتنہ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر عورتیں عیدگاہ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بیان فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ نے سوچا کہ عورتوں کو آواز نہیں گئی ہوگی، چونکہ عورتیں ذرا دور تھی اور مائک کا سسٹم تھا نہیں، آواز باقاعدہ اللہ کے رسول عورتوں میں بیان کرنے کے لیے گئے اور الگ سے ان کو بیان کیا اور صدقے کی ترغیب دی۔ عورتوں نے جلدی جلدی اپنے زیورات نکال کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنا شروع کیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ عورتوں کو بیان کرنے، ان کی تعلیم اور تربیت کی کتنی فکر تھی، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے بارے میں کتنی فکر فرماتے تھے، اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ بلکہ روزانہ عصر یا مغرب کے بعد اب تھوڑی تھوڑی دیر اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے یہاں جاتے تھے اور تربیت کیسی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، سوتنوں میں جو بات ہوتی ہے، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہودیہ تھی، یہودی سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، کہ آپ کے لیے صفیہ اتنی کافی، ایسے اشارہ کیا بلس، وہ چھوٹی پستقت تھی تو کہا اتنی کافی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے بہت محبت، کتنی محبت، جہاں حضرت عائشہ منہ لگا کر پانی پیتی تھی اللہ کے رسول وہی منہ لگا کر پانی پیتے تھے، لیکن اتنی محبت، لیکن تربیت کی کتنا اہتمام تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو نے ایسی بات کہی ہے، اگر کھارے سمندر کے اندر ملا دی جائے تو اس کا کھارا پن سمندر کے کھارے پن پر غالب آ جائے۔ ازواج مطہرات کی تربیت، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے، قیامت کے دن میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکوں گا۔ اندازہ لگائیے اپنی ازواج کی، بنات کی تربیت کا کس، اور عورتوں کو بھی بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، عورتوں نے باقاعدہ ایک مرتبہ درخواست کی، ان کا ایک وفد آیا اور کہا اللہ کے رسول مرد آپ کا بیان سنتے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مرد ہم پر غالب آ گئے، یا تو مردوں کا آواز پہنچتی ہم تک آواز نہیں پہنچتی، یا مرد وہ مجلس میں رہتے ہیں اور عورتوں کو مخصوص مسائل کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے تو وہ پوچھ نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک علیحدہ دن مقرر کیجیے۔ عورتوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک علیحدہ دن مقرر کی، آپ نے جمعرات کا دن مقرر فرمایا۔ ازواج مطہرات کے علاوہ عورتیں آتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، اور ایسا مسئلہ کہ بظاہر شرم محسوس، ایک عورت آئی حدیث کی کتابوں میں، پوچھا اللہ کے رسول جب عورت MC سے حیض سے پاک ہوگی تو وہ صفائی کیسے کرے؟ اب ایک مرد ایک اجنبی عورت کو کیسے جواب دے؟ اللہ کے رسول نے، روایت میں آتا ہے، ایسے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا سبحان اللہ تطہری بہا، پاکی حاصل کرو۔ پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ تم ان کو سمجھاؤ۔ حضرت عائشہ نے اپنی طرف بلایا اور ان کو سمجھایا۔ ازواج مطہرات کے علاوہ عورتیں آتی تھی اور اللہ کے رسول سے ایسے مسائل پوچھتی تھی۔ ام سلیم نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول اگر عورت وہ چیز دیکھے جو مرد خواب میں دیکھتا ہے، یعنی انزال ہو جائے، اس کو منی نکل آئے تو کیا ہو؟ وہ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ یا حضرت عائشہ نے کہا تو کیسا سوال کر رہی ہے،
کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ دین کے باب میں کوئی حیا نہیں، دین کے باب میں۔ حضرت عائشہ تعریف فرمایا کرتی تھی انصار کی عورتوں کی، انصار کی عورتیں نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یفقہن فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے، دین کی بات معلوم کرنے میں ان کو حیا مانے نہیں ہوتی۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے بغیر کرا دیا۔ اللہ کے رسول مبالغہ تھی، بڑی عمر کی تھی، اللہ کے رسول نے ان کے نکاح باپ کے نکاح کو رد کر دیا، اختیار کیا۔ ایک عورت آئی ام ابو سفیان کی بیوی ہند، ان کا نام تھا ہندا، ہندا کہنے لگی میرا شوہر ابو سفیان جو ہے وہ بہت بخیل آدمی ہے، اللہ کے رسول اس کے جیب میں سے اس کے مال میں سے میں اتنا لے سکتی ہوں، کچھ لے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اتنا لے لو جو بقدر ضرورت ہو۔ دیکھ رہے ہیں ازواج مطہرات کے علاوہ عورتیں دین پوچھ رہی، مسئلہ معلوم کر رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ عورتیں رشتوں کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے بھی آتی تھی۔ ایک صحابی آئے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس پیغام نکاح آیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا معاویہ جو ہے نا وہ تو کنگال آدمی، اس زمانے میں اس وقت وہ بعد میں چل کر خلیفہ بنے ہیں، وہ فرمایا اور ابو جہم وہ تو عورتوں کی بہت پٹائی کرنے والے ہیں، فرمایا اسامہ سے نکاح کر لو، اسامہ ابن زید اللہ کے رسول کے چہیتے تھے، ان سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ نے مشورے پر عمل کیا، فرماتی مجھ پر رشک کیا جاتا تھا، میرا نکاح قابل رشک بن گیا، مجھے بتلانا ہے۔ عورتیں مشورہ بھی کرتی تھی، کاؤنسلنگ جس کو آپ کہتے ہیں، مشورہ ذاتی امور کے بارے میں اللہ کے رسول سے مشورہ کرتی۔ آج جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے، اس وقت صورتحال جو ہے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، یہ میں کہیں واپی کے علاوہ باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں واپی میں جو صورتحال ہے، غیروں کے ساتھ، غیر لڑکوں کے ساتھ مسلم لڑکیاں بھاگ رہی، اور جب ان کے والدین ان کو لانا چاہتے ہیں تو وہ صاف پولیس کے سامنے، عدالت کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ نہیں مجھے تو اس کے ساتھ رہنا، اور حکومت بھی یہ کہتی ہے اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوتا ہے آپ لا نہیں سکتے۔ اب اندازہ لگائیے کسی کا لخت جگر، نور نظر، جس باپ نے، جس ماں نے انتہائی مشقت کے ساتھ پرورش کی، خود گیلے میں سوئے، بچے کو سوکھے میں سلایا، خود بھوکے رہے، بچوں کو کھلایا پلایا، جب وہ اس طرح کے تیور دکھائے اور یہ کہے کہ نہیں ایک لڑکی بھنگی لڑکے کے ساتھ بھاگی، ایک مسلمان لڑکی بھنگی لڑکے کے ساتھ بھاگی، اندازہ لگائی تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی؟ اس کا ذمہ دار کون؟ کیا ہم فقط اتنا کہہ کر بری ہو جائیں گے کہ اس کی مہم چل رہی ہے اور غیروں کی جانب سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے؟ نہیں دوستو، بہت سارے ریزن ہیں، اسباب ہے، ان میں بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مردوں کی تعلیم کا تو کچھ نہ کچھ تربیت کا رواج ہے اور اس کی فکر ہے، لیکن عورتوں کی تعلیم اور تربیت کی کوئی فکر نہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، یہ صورتحال ہے۔ ابھی یہ 15 دن کے اندر ڈنگرا کے اندر 4 عورتوں نے خودکشی کی، 4 عورتوں نے، سب مسلمان عورت، غیر نہیں، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں، وہ اللہ کی رحمت کو نہیں جانتے، مسلمان عورتوں نے، اور ایک لڑکی تو وہ تھی جس کا 3 دن کے بعد نکاح تھا۔ اس کا ذمہ دار کون؟ کیا اس کی بنیادی وجہ کیا؟ دین کی تعلیم سے، بنیادی تعلیم سے محرومی۔ ان کو یہی نہیں معلوم کہ خودکشی کرنا حرام ہے، وہ یہ سمجھتی ہے، عورتیں یہ سمجھتی ہیں، جذباتیت کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھ، اور یہ باقاعدہ اس کی رپورٹ آئی کہ انہوں نے مال کی وجہ سے خودکشی نہیں کی، یہ مت سمجھیے گا کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ساس بہو کے جھگڑے، گھر کے جھگڑے، اور معلوم نہیں 4 عورتوں نے 15 دن کے اندر، واپی ڈنگرا کی بات کر رہا ہوں، 4 عورتوں نے خودکشی کی۔ ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے، لا تقتلوا انفسکم، خودکشی مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا قیامت تک عذاب اسی طرح ہوگا، خنجر گھونپے گا تو جہنم میں خنجر گھونپتا چلا جائے گا، زہر پی لے گا گٹ تو قیامت تک
وہ جہنم میں مسلسل زہر گھوٹتا چلا جائے گا. اندازہ لگا یہ اتنی سخت وعید. لیکن مسلمان عورتیں خودکشی کر رہے ہیں. مسلمان عورت کون ذمہ دار؟ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ، جو اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور اسلامک فقہ اکیڈمی کی بھی جنرل سیکریٹری ہے، ان کا بیان ہے کہ میرے اوپر، میں حیدرآباد میں رہتے ہیں، حیدرآباد میں اپنے گھر جا رہا تھا شہر سے، تو ایک عورت کا فون آیا. غور سے سننا جو صورت حال ہے، یہ میں گراؤنڈ لیول کی بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں، گراؤنڈ لیول کی. فرمایا ایک عورت کا فون آیا اور وہ زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے تسلی دی، اس کو چپ کرایا اور کہا پوچھا بات کیا ہے. تو اس نے جو جواب دیا ہے نا وہ بہت رونگٹے کھڑے کر دیا. اس نے کہا آپ لوگ، یعنی مولانا علماء کے بارے میں کہا، آپ لوگ مردوں میں مسجد میں بیان کرتے ہیں، عورتیں بیان سننے سے محروم رہتی. اور ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں مرد شریک ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے ربیع الاول، کیا اللہ کے رسول کی ذات فقط مردوں کے لیے اسوہ ہے؟ اللہ کے رسول کی ذات عورتوں کے لیے، ازواج مطہرات کی زندگی کے بیان کے بغیر سیرت مکمل ہو سکتی؟ اس نے مزید کہا مردوں کے لیے دعوت و تبلیغ کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کے بیانات ہوتے ہیں، لوگ روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا، اور لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں. اس نے آگے چل کر کہا، وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اس نے کہا عورتیں وہ دین کی بنیادی تعلیمات سے محروم، ان کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرتا ہے، موبائل ساتھ میں رہتا ہے، اور موبائل پر سب سے زیادہ عورتیں ٹی وی سیریل اور فلم دیکھتی ہیں. اور اس ٹی وی سیریل کے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکیاں خاندانوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا ذریعہ بنتی. اس لیے کہ جو ٹی وی سیریل بتائے جاتے ہیں، ڈرامے دکھلائے جاتے ہیں، اس میں ایک عورت کو اپنے ساس سسر کے خلاف اس کے بغاوت کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں. شوہر کے خلاف نہیں، ایکولیٹی، میں شوہر کے برابر ہوں، وہ شوہر کو منہ تو کر کے جواب دیتی ہے. یہ ڈراموں میں سکھلایا جاتا ہے. عورت کو اپنا حق ملنا چاہیے. یہ مولانا فرماتے ہیں وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے بھی تعلیم کا، بیان کا انتظام کیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن میں آپ لوگوں کا دامن پکڑوں. یہ ایک عورت نے فون کر کے روتے ہوئے یہ کارگزاری سنائی. یہ فقط ایک حیدرآباد کی کہانی نہیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں. ماشاءاللہ 3 دن نماز جماعت میں بھی لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، 40 دن لگاتے ہیں، اور جمعہ کے بیانات، عیدین کی نماز میں عیدین کا پیغام سنتے ہیں، اور معلوم نہیں تربیت، باقاعدہ خانقاہوں میں بھی جاتے ہیں، خانقاہوں میں. لیکن عورتوں کا دین میں سے کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ذرا ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کہ میں نے اپنے گھر والوں کی کتنی فکر کی. میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والوں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم میں جانے سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوگی، انسان اور پتھر ہوں گے. میں مولوی ہو کر خوش ہوں کہ میں بہت دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن میری گھر والی قرآن صحیح پڑھ پاتی ہے یا نہیں. میں جماعت میں چلہ لگاتا ہوں، 4 مہینے لگاتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت دیندار، ہر سال حج اور عمرے کرتا ہوں، لیکن میری گھر والی کی زندگی میں دین ہے یا نہیں. اسی مسجد عائشہ کا ایک مصلی مجھ سے یہ کہنے لگا کہ مولانا صورتحال یہ کہ ہماری عورتیں جب شادیوں میں جاتی، کسی کا ڈریس دیکھتی ہے کہ جو ان کے ڈریس سے اچھا، مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریس مجھے چاہیے، چاہے وہ افورڈ کر سکے یا نہ کر سکے، ان کے شوہر کی تنخواہ اتنی ہو یا نہ ہو. موبائل دیکھ لیتی ہے کہ موبائل ان کے موبائل سے اچھا ہے، وہ نام لے رہے تھے، وہ تو ان کا مطالبہ ہوتا ہے مجھے یہ موبائل چاہیے، نیا موبائل چاہیے. عورتوں نے ناک میں دم کر رکھا. یہ ایک گھر کی کہانی ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے. بنیادی وجہ کیا؟ ہم نے اپنی عورتوں، خواتین، بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی.
کل قیامت کا دن ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا اور وہ پکڑیں گی کہ انہوں نے یہ تو مسجد میں جا کر بیانات کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، خود تراویح میں بہت لمبے لمبے قرآن کے پارے پڑھتے تھے لیکن ہمارا قرآن صحیح نہیں تھا، اس کی فکر نہیں کی، یہ جماعت میں جاتے تھے، جماعت والوں کو ہم سے کھانا پکوا کر کھلاتے تھے لیکن ہمیں کبھی دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں بتائی۔ جو صورتحال ہے وہ عورت کہنے لگی عورتیں ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خانے خالی راہ دیو کی پیرت، جب ذہن خالی رہتا ہے نا اس میں دین کی باتیں نہیں جائے گی تو شیطانی باتیں اس کے اندر جائے گی۔ الامان والحفیظ، یہ عورتوں کی صورتحال ہے۔ آپ بچیاں اس کو صورتحال کیا ہے، تعلیم و تربیت سے ہم کتنے غافل ہیں۔ بچیوں کی بال جو ہے نا وہ بالکل نئے اسٹائل میں کٹواتے ہیں اور اس کو پہناتے ہیں کپڑا ایسا کہ اس کا بدن چھلکتا ہے، اور پھر جب کوئی ٹوکتا ہے تو کہتا ہے ابھی تو بچیاں ہیں۔ ابھی بچیاں نہیں، علماء نے، بزرگ نے بہت اچھی مثال کے ذریعے سمجھایا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کب سے کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ تمہارے بچہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں اس کو کتنے مہینے گزر چکے؟ کہا وہ تو پیدا ہو چکا ہے، 5 سال کا ہے۔ فرمایا تم نے تربیت کے 5 سال ضائع کر دیے، تربیت کے 5 سال ضائع کر دیے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہو جب سے تربیت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں مول صاحب اولاد بہت بگڑ گئی، بہت وہ آؤٹ لائن جا رہی، وہ شراب گانجا اور نشے کے عادی ہو چکے ہیں، تو مول صاحب کوئی علاج بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ خود دیندار بن جاؤ۔ جب تک آپ دیندار نہیں بنیں گے آپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، آپ کی اولاد میں زندگی میں دین نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے آپ کہتے کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کرتے کیا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابا تو خود موبائل میں لگے رہتے ہیں، امی تو خود موبائل میں لگی رہتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں کہ موبائل مت دیکھو، تو وہ کبھی باز آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے دوستو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری نوجوان نسل بہت ہی تباہی کے دہانے پر ہے، ہمیں سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ آئندہ اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین پیدا نہ ہو، ایسے باغی پیدا ہوں جو اللہ کا انکار کریں، رسول اللہ کا انکار کریں۔ اس سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کہ جب بچے ماں کے پیٹ میں ہو میاں بیوی دونوں طے کر لیں ہمیں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ اس کا بھی اولاد پر اثر پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا الیاس صاحب، ان کی والدہ نے کیسی تربیت کی تھی۔ ان کی والدہ جب مولانا یحییٰ صاحب دودھ پیتے بچے تھے جب قرآن حفظ کیا تھا، جب قرآن انہوں نے دودھ پلاتے ہوئے ان کو حفظ قرآن کیا تھا۔ جب دوستو مائیں ایسی ہوتی ہے تو پھر اللہ مولانا الیاس اور مولانا یحییٰ پیدا کرے۔ آج مائیں موبائل دیکھتی اور اس میں گندی تصویریں، فلمیں اور ڈرامے، تو پھر کیا ہمارے گھر میں مولانا الیاس پیدا ہوں گے، مولانا یحییٰ؟ پہلا سٹیپ یہ ہے حمل کے زمانے، پریگننسی کے زمانے سے تربیت شروع کرو۔ نمبر 2، دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ خاص طور پر اپنے مسجدوں میں ریسیور قائم کرو۔ ابھی اصلاح معاشرہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ اور ہر مسجد میں یہ بات پہنچائی جائے، ریسیور۔ برطانیہ میں ہر گھر میں ریسیور ہوتا ہے، یعنی مطلب مسجد میں جتنے بیانات ہوں گے وہ عورتیں گھر پر سن سکتی۔ بہت آسان ہے، کوئی مہنگی شکل نہیں، کوئی مہنگی چیز نہیں۔ ترک سر میں اس کا پہلے بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں لیکن یہ بات بہت ضروری ہو گئی۔ ریسیور، اذان ہوتی ہے وہاں کی عورتیں سب کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جاتی ہیں، وہ مسجد سے ایک طریقے سے جڑی رہتی۔ عورتیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی، ہم مسجد میں آنے کی تو اجازت نہیں دے سکتے لیکن ریسیور کے ذریعے سے ان کو مسجد سے تو جوڑ سکتے ہیں۔ تیسرا کام جو کرنے کا یہ ہے کہ یہ سمر کا سیزن چل رہا ہے، سمر ویکیشن، گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی، یہ 50 دن کا 60 دن کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنی بچیوں کے لیے جیسے سلائی کے کورس کرواتے ہیں، بہت سے لوگ سلائی کا کورس کرواتے ہیں، وہ بہت سے لوگ کڑھائی کرواتے ہیں، سینا سکھلاتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ کوکنگ سکھلاتے ہیں، لیکن دین سکھانے کے لیے کب وقت آئے گا؟ اس لیے کہ پورا دن تو وہ انگریزی تعلیم میں چلا جاتا ہے، ٹیوشن میں چلا جاتا ہے، لیکن دین کی تعلیم کے لیے کب وقت ملے گا؟
اس لیے یہ بہت اچھا موقع ہے، اس موقع پر بچیوں کے لیے درس قرآن کا سلسلہ ہونا چاہیے، سورہ نور، سورہ نساء کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کو اس کی تعلیم دینے کا حکم دیا، ان کے لیے مسائل کی مجلس ہونی چاہیے۔ بہت سے مسائل عورتیں پوچھ نہیں پاتی اور شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتی، وہ ناواقفیت کے ساتھ غلط عمل کرتی رہتی، کون اس کا ذمہ دار؟ اللہ ہم سب کو ہوش کا ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اور جیسے ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، وہ گرمی بہت ہے باہر، تو وہ گرمی سردی سے بچانے کا اہتمام ہے، لیکن جہنم کی گرمی سے بچانے کا اہتمام نہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں جز ہے، 17واں جز ہے۔ اگر جہنمیوں کو دنیا کی آگ مل جائے وہ اس میں خوشی خوشی گھس جائے گے، یہاں کی گرمی سے بچانے کی فکر بہت گرمی، تو وہاں کی گرمی، اور قرآن کہتا ہے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت زیادہ، اور میدان محشر کی گرمی کا اندازہ لگائیے، جب سورج قریب ہوگا کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی یہاں تک کمر تک، اور کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ حساب شروع نہیں، کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس۔ ذرا یہ موجودہ گرمی میں اس گرمی کا بھی تصور کریں، جیسے برج پر سے گزرتے ہوئے آپ صراط کا تصور کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہم سلم سلم، تو ایسے ہی اس گرمی کو دیکھ کر اس گرمی کا ذرا تصور کریں۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی گرمیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ موسم کے تیور بتلا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔